خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک يدعون الى النار واللہ يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آیاته للناس لعلهم يتذکرون۔ آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلہ بتایا اور سمجھایا، اور مسئلہ ایسا ہے کہ انسان یہ زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی آ کر کے نکاح کرنا ہوتا ہے۔ ابھی پیدا ہوا ہے، بچپن گزرتا ہے، پھر جوانی آ جاتی ہے، اور جوانی کے بعد جوانی میں انسان کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، 1 سے 2 ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ تو وہ نکاح کن سے ہونا چاہیے اور کن سے نہیں، یہ آیت پاک کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں شروع اسلام میں بہت سارے لوگ یوں سمجھتے تھے کہ ہم ان عورتوں سے شادی کر لیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہوں، یا لوگ غیر اسلام سے اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے تو پھر ان کے نکاح کا کیا ہوتا تھا۔ اس چیز کا مسئلہ ضروری تھا سمجھنا۔ ابھی ہم جو ہے صحابہ کرام بہت سارے کے سارے ایمان کے اندر تھے ہی نہیں، وہ بعد میں ایمان میں آئے ہیں۔ تو جب وہ ایمان میں آ گئے، شوہر تو آ گیا ایمان میں، بیوی آئی نہیں، تو اب کیا ہوگا ان کا؟ یا بیوی آ گئی، شوہر ایمان میں نہیں آیا، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہتے ہیں، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، تم نکاح مت کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان نہیں لائیں گی، نکاح نہیں ہوگا۔ یہ حکم ہے، اور جو اللہ حکم دے دے کسی چیز کا فرض ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کسی مسلمان کا کسی مشرکہ اور کافرہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ صاف طور سے قرآن کے اندر ہے۔ اور جو لوگ اس چیز کا دم بھرتے ہیں، جمہوریت کا، سیکولرزم کا، میاں مسلمان ہے، بیوی کافرہ ہے، بیوی مسلمان ہے، میاں کافر ہے، اور وہ یوں کہہ کے رہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے جو ہے ملک نے اس چیز کی ہمیں آزادی دی ہے، اور ہم اس آزادی کو جو ہے بھرپور طریقے سے، کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ اپنے مذہب پہ عمل کرے، ہم اپنے مذہب پہ عمل کریں گے، اور جو ہے اس طریقے سے ہم میاں بیوی رہ لیں گے۔ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ امیر لوگ، ان کے دماغوں میں یہ بات چلی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، قرآن پر عمل کرنے کا دم وہ بھی بھرتے ہیں۔ قرآن تو کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ بھئی یہ صرف غریب لوگ مانتے ہیں اسے، یا غریب پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو وہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ جہاں تک ہماری عقلیں بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ تو امریکہ کے سائنسداں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ تو جو ہے دنیا کے ڈاکٹرز بھی پڑھتے ہیں، دنیا کے انجینئرز بھی پڑھتے ہیں، اور دنیا کے جو ہے فلم اسٹار بھی پڑھتے ہیں، اور جو ہے کرکٹرز بھی پڑھتے ہیں۔ اب وہ یوں سمجھنے لگ جائیں کہ ہم جو ہے قرآن پر عمل کرتے ہیں، لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ وہ انگلش کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، عربی الفاظ سے ان کو مناسبت نہیں ہوتی، اور جو جی میں آیا اس کو مان لیا۔ قرآن کی آیتوں کی دلیل بھی دے دیتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا کر دیتے ہیں؟ دلیلیں دے دیتے ہیں قرآن کی آیتوں سے، لیکن یہ دلیل انہی چیز کو بناتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے، کہ جی قرآن میں تو یوں لکھا ہوا ہے۔ اچھا بھائی، تجھے قرآن کی آیت کا یعنی کہ معلوم ہے، اس والی آیت کا معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ کافرہ اور مشرکہ عورت سے نکاح مت کرنا۔ یہاں کیا ہو جاتا ہے؟ ان سب کو بخار ہو جاتا ہے ایسی آیتوں کو پڑھتے ہوئے، کیوں؟ مطلب کے خلاف ہے نا یہ۔ تو جو مطلب کے خلاف ہوتی ہے اس کو نہ تو کبھی پڑھیں گے، نہ کبھی ترجمہ کریں گے۔ اگر آپ یہ آیت پڑھ کر کے سنا دیں، جو بڑے امیر داں بنتے ہیں قرآن کی آیتوں کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، تو یہ پڑھ کر کے سنا دیں کہ بھائی تو حلال ہی نہیں ہے، تیرے بچے زنا کے ہیں، تیرے بچے زنا کی اولاد ہیں، وہ تو ثابت النسب ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے، وہ حرامی ہیں، اور بنتے ہیں اپنے آپ کو کیا؟ دنیا میں بڑے نیک نام ہیں، ہم بڑے عزت والے ہیں، ساری عزتوں کا کچرا ہو جائے گا آخرت میں جا کر کے۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، نکاح مت کرنا کسی مشرکہ عورت سے جب تک کہ وہ ایمان کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ ایمان شرط ہے نکاح کرنے کے لیے۔
اسی وجہ سے احتیاط کی جاتی ہے اس چیز کے اندر کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جس سے ہم اسلام سے باہر ہو جائیں۔ کیوں؟ بندہ اسلام سے باہر ہوتا ہے، سب سے پہلی آنچ اس کے نکاح پہ آتی ہے۔ بندہ ایمان سے باہر، نکاح ختم۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہہ رکھا ہے مومن کا اور غیر مومن کا نکاح ہو نہیں سکتا۔ اس لیے تو یہ وہی لوگ ہیں جو آدھی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، اپنے مطلب کی بیان کرتے ہیں، اور جن کے مطلب کے خلاف ہوتی ہے۔ بالکل جو شروع میں آیا تھا نا، شروع پارے میں یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ مطلب کی چیز بیان کرتے تھے، اور جو غیر مطلب کی ہوتی تھی اس پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ دیکھو جی یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور بھائی ادھر کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ادھر مت دیکھو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے کہا قرآن میں تم کچھ پر عمل کرتے ہو، کچھ پر نہیں کرتے۔ مطلب کی ہے تو مان لیا، اور مطلب کی نہیں ہے تو چھوڑ دیا۔ یہ والی آیت بھی ہضم کرو نا، اور پھر پڑھو قرآن کی آیتیں۔ قرآن تو چلا کے کہتا ہے کہ مشرک کا اور ایمان والے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور آگے کیا بیان فرمایا؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مومنہ باندی بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ مومنہ باندی کو بہت گھٹیا درجے کی سمجھا جاتا تھا پہلے۔ باندی کون ہوتی تھی؟ باندی ہوتی تھی اس کو کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے، اپنی مرضی سے جی نہیں سکتی، اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتی، اور دوسرے کی کیا ہوتی تھی؟ ماتحت ہوتی تھی، ایک طریقے کی خادمہ۔ اب کی خادمہ تو مالک پہ ہی زور چلا لیتی ہیں، اونچی آواز میں بات بھی کر لیتی ہیں، یہ پڑی تیری نوکری اٹھا، خود مانج برتن اور خود جھاڑو لگا۔ آج کل کے نوکر تو ہوتے ہیں ایسے، وہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی، شریعت کی طرف سے ہی اسے اجازت نہیں تھی۔ جو کسی کی باندی بن گئی سو بن گئی، اب وہ ایسی ماتحت ہو گئی کہ وہ اپنے آقا کی مرضی کے خلاف چل نہیں سکتی۔ تو باندیوں کو بڑی گھٹیا نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کا سطر بھی وہ ہوتا تھا جو مردوں کا سطر ہے، مطلب یہاں سے اوپر وہ ڈھک نہیں سکتی تھی اپنا، بس اپنا سینہ اور اوپر یہاں گھٹنے تک، باقی ان کا کھلا ہوا ہوتا تھا۔ مطلب وہ مردوں کے اندر ایک طریقے سے سمجھ لیے جو مردوں کا حکم وہی ان کے کام کرتی تھی بیچاری، کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، گھروں میں کام کر رہی ہیں۔ لیکن اسلام نے ان کو بھی عزت دی اور کہا کہ جو بھی غلام ہو، باندیاں ہو، تم ان کو آزاد کرو، اپنی ملکیت سے انہیں نکالو اور ان کو مکاتب بناؤ۔ یعنی کہ مکاتب بنانا کہ تو اتنے پیسے ادا کر دے، جب تو اتنے پیسے ادا کر دے گی تو آزاد ہے، اس کے بدلے تو کام کر لے۔ تو اسلام نے تو حکم دیا کہ آزادی اصل چیز ہے، آزادی اصل چیز ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ مومنہ باندی یہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، چاہے تم اس کو پسند کرتے ہو۔ مشرکہ عورت خوبصورت ہے، باندی ذرا بیچاری بدصورت ہے، بد شکل کی ہے، اسلام یہ کہتا ہے یہ باندی زیادہ بہتر ہے مشرکہ سے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ کوئی مرد نکاح کرے کسی، نہ اپنی جو ہے عورتوں کا نکاح کیا جائے مشرک مردوں سے، اور نہ مومن مردوں کا نکاح کیا جائے مشرک عورتوں سے۔ دونوں طریقے کی آیت ہیں۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، نہ عورتوں کا اپنی نکاح کیا جائے مشرک مردوں سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور غلام مومن یہ بہتر ہے مشرک مرد سے۔ غلام جیسے عورتوں میں باندی ہوتی تھی، مردوں میں غلام ہوتے تھے۔ غلام مرد اور مومن ہو یہ بہتر ہے مشرک مرد سے، چاہے تم اس کو پسند کرتے ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ وجہ بیان کر دی کیوں منع کیا اللہ نے یہ کرنے سے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، یہ تمہیں کیا کریں گے؟ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہ جملہ چھوٹا ہے، مطلب بڑا موٹا ہے اس کا جملہ تو بہت چھوٹا ہے، یہ اولئک یدعون الی النار۔ دیکھیے اگر اسلام ان چیز کو جائز کہہ دیتا تو ہمارے پاس ہمارا ایمان نہ ہوتا۔ بھائی میاں بیوی کے اندر جو ہے تعلقات اور محبت یہ فطری چیز ہے۔ آج میں مومن ہوں، نماز پڑھتا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو اجازت دے رکھی تو پوجا کر لے، گھر میں مورتی بھی رکھ رہی ہے، وہ 5 سال 10 سال 15 سال، کبھی نہ کبھی میرے دل میں اس کی محبت جاگے گی، اور کبھی نہ کبھی وہ مجھے تھوڑے بہت کام میں ایسے میں ضرور ملوث کر دے گی کہ جو ہمارے اسلام کے اندر، جو شریعت مطہرہ کے اندر بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ میرا ایمان بھی لے ڈوبے گی وہ، اور جب وہ ایمان لے کے چلی جائے گی، کیوں بھائی اسلام ویسے تو بڑی طاقتور چیز ہے، لیکن اگر کوئی اس کو ہلکا سمجھ لے، اسلام کی کسی بھی چیز کو، پھر یہ دل میں نہیں رہتا۔
ہلکا سمجھا کیسے بھائی تو نے؟ جب یہ اتنی بھاری چیز ہے، جب یہ اتنی مضبوط اور پاور والی چیز ہے، تم نے اس کے کسی بھی حکم کو ہلکا سمجھ کیسے لیا؟ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے، کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ کبھی کبھی دل میں بات آ سکتی ہے کہ بھائی بڑھیا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے اپنا جو کر رہی ہے، کہہ دیتے ہیں نا لوگ بات، کفر کو پسند کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو بھائی یہ اگر اس جو ہے اس طریقے کی اجازتیں مل جاتی اور اس طریقے کی ہمیں اللہ کی طرف سے اجازتیں ہو جاتی تو پھر ہمارے پاس ہمارا ایمان نہ رہتا، اور ان لوگوں کا ایمان ہے نہیں ان کے پاس جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی کافرہ ہے یا میں مومن ہوں اور میں کافر ہوں، میری بیوی مومن ہے، چل جائے گا نا، چلنے کا نہیں ہے۔ بچے بھی حرامی ہیں، بچے بھی زنا کی اولاد ہیں، اور اولئک یدعون الی النار، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنمی ہو سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے۔ ایک جگہ قرآن نے اجازت دی تھی کہ جو اہل کتاب ہوتے ہیں ان سے تم شادی کر سکتے ہو، لیکن اپنی بیٹی نہ دینا ان کو، ان کی بیٹی لے لینا، اتنی اجازت تھی۔ کیا؟ کیونکہ مرد جو ہے وہ سردار ہوتا ہے۔ جب عورت اور میاں بیوی کا رشتہ جڑتا ہے تو اس میں مرد کیا ہوتا ہے؟ مرد حاکم ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے۔ چاہے کوئی دنیا کہتی رہے کہ مرد حاکم نہیں ہے، نہیں، اگر سارے کے سارے پاور ان کو جو ہے برابر دے دیے جائیں نا تو بالکل وہی والا معاملہ ہو جائے گا۔ جیسے کائنات کے اندر دو خدا اگر ہو جاتے تو کائنات برباد ہو جاتی، وہ گھر بھی برباد ہوتے ہیں جن کے اندر پوری دونوں کو پاور حاصل ہو جاتی ہے۔ جب دونوں کو پوری کی پوری طاقت اور پاور حاصل ہو جاتی ہے تب ان میں جو ہے شارٹ لگنا ضروری اور لڑائیاں بجنی ضروری، پھر ان میں طلاق ہوتی ہے، ان میں بربادیاں ہوتی ہیں۔ عورت اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑی وہ سمجھتی ہے اور مرد اپنے آپ کو۔ اللہ نے تو قرآن میں کہہ رکھا ہے الرجال قوامون علی النساء، یہ جملہ اللہ نے لگا دیا ہے تا قیامت، لگا دیا ہے قیامت تک کے لیے لگا دیا ہے، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق بہت دیے ہیں، ظلم کرنے کے لیے نہیں کہا، یہاں تک کہ فرما دیا ہمارے نبی نے کہ اگر کوئی تم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو میرے ساتھ وہ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ کتنی دور ہے یہ؟ جتنی قریب یہ ہیں اتنا ہی وہ اور میں قریب ہوں گے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو آدمی کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور وہ اس کی جو ہے صحیح وقت پہ شادی کر دے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ بہن ہے کسی کی، بہن کے لیے بھی یہی ہے۔ یہاں تک فرما دیا اگر کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ طلاق ہونے کے بعد واپس گھر میں آ کر کے رہنے لگ جائے، اس کے ساتھ اس سے بھی اچھا برتاؤ کیا جائے جبکہ وہ کنواری تھی، اسے احساس نہ ہونے پائے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ مومن نہیں ہیں۔ یہ باتیں احادیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ تو ہیں عورتوں کے حقوق۔ اب رہی بات کندھے سے کندھا ملانے کی اور اس کو ایک دم برابر کا درجہ دینے کی، وہ اللہ نے بتا دیا کہ نہیں بھائی نہیں، حاکم تو جو ہے گھر کا کون ہوتا ہے؟ مرد ہی ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، جو فطرت نے ان کے اندر کمزوری رکھی ہے، قدرت نے، وہ کون ختم کر دے گا؟ کیا کوئی ہے کہ جو ان کی عورتوں کی ہر مہینے کی ماہواری کو ختم کر دے؟ دنیا کی کوئی طاقت ہے ایسی جو ماہواری کو ان کی ختم کر دے؟ دنیا کی کوئی طاقت ہے ایسی جو مردوں کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت پیدا کر دے اور عورتوں میں سے ختم کر دے؟ ہے کوئی ان کی جو نسوانیت کو ختم کر دے؟ ہے دنیا کی کوئی طاقت جو ان کی کمزوری کو ختم کر دے؟ ہے دنیا کی کوئی طاقت جو ان کے ذہنوں کو، عقلوں کو اتنا زیادہ بڑھا دے کہ ان کے بہت زیادہ نمبرات آنے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ یہ فطری چیز ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے مرد کو حاکم بنایا ہے، یہ حاکم ہی رہے گا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہر مرد ہر عورت سے بہتر ہو۔ بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جو بہت سارے مردوں سے عقل میں بھی زیادہ ہیں، طاقت میں بھی زیادہ ہیں، لیکن ساری دنیا کے مرد ساری دنیا کی عورتوں سے کم نہیں، ان کے سردار ہی۔ اور جو شوہر بن جائے وہ تو واقعی گھر کا حاکم ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے پریشانی، تو اگر یہ چیز کی اجازت مل جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ گھروں کے اندر بھی وبال ہوتا اور ہمارے ایمان ہمارے پاس نہ ہوتے، ہمارے ایمان جو ہے وہ جہنم کی نظر ہو چکے ہوتے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں کیا کریں گی؟ پھر جہنم کی طرف بلائیں گے، یہ والے رشتے تمہیں، اگر تم نے ایسے رشتے رکھ لیے۔ اچھا، مشرکہ عورتوں کی بات چل رہی تھی، مشرکہ عورتوں سے اجازت ملی تھی، وہ بھی کیوں؟ مرد حاکم ہوتا ہے، عورت ماتحت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ان کی لڑکی کو بلا لیا، نکاح میں لے لیا، لیکن جب کہ وہ صحیح اہل کتاب ہوں، اہل کتاب کا مطلب تورات کے ماننے والے ہوں، انجیل کے ماننے والے ہوں، زبور کے ماننے والے، لیکن اس زمانے میں وہ لوگ ہیں نہیں۔ اب جو بھی ہیں پکے مشرک ہیں، کیا کہتے ہیں؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، اللہ کو تین کا خدا، یا جو بھی ہیں، اب تو بالکل بھی جائز نہیں، اب تو ان سے بھی حرام ہے نکاح کرنا۔ اب تو اپنے لیے اللہ کے نبی نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرما رکھا ہے کہ اگر عورت تلاش کرنی ہے اپنے لیے، دیندار نیک سیرت تلاش کرو، جو دیندار ہو، نیکی پر چلنے والی ہو، اور وہ اگر تم اپنے نکاح کے لیے پسند کرو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ اچھا، اور تو اس لیے فرما دیا ان اہل کتاب سے بھی اب جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ تمہیں جہنمی نہیں بنانا چاہتا۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ والمغفرۃ باذنہ، اور اپنی جو اس کی اپنی طرف سے ایک مغفرت ہے، رحمت ہے، اللہ اس کی طرف بلانا چاہتا ہے، محبت کی طرف، گویا کہ اپنی رحمت جو ہے اللہ کی محبت ہے، رحمت ہے، اللہ اس کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کی جاتی ہیں اس کی نشانیاں لوگوں کے لیے، بیان کر دی اللہ نے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ کیا کریں؟ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ ایسے نہیں سن لیا کوئی بات نہیں جی، جب ہم امیر ہو جائیں گے، اربوں پتی خربوں پتی ہو جائیں گے، ہم بھی کسی کو بھی لے کے پکڑ کے لے آئیں گے اپنے نکاح میں۔ بھائی دولت ہونے سے آدمی وہ تھوڑا ہی بن جاتا ہے آخرت کا مالک، یہ دولت بھی دنیا کی ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گی، اور سارے کے سارے چلے جائیں گے، چلے جا رہے ہیں، دنیا تو آئی تھی، ایسے ہی بن کے چلے جائیں گے، اور ایسے ہی مرتے چلے جائیں گے، ایسے ہی قبرستان آباد ہوتے چلے جائیں گے۔ اصل مسئلہ تو دیکھنا ہے آخرت کا، مرنے کے بعد کا۔ تو اس لیے یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، مت بنانا کسی مشرکہ عورت کو اپنی بیوی، مت نکاح کرنا اپنی کسی بیٹی کا کسی مشرک سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ایسے الفاظ بولنا کہ اللہ جو ہے نعوذ باللہ ہمارے دل سے ہمارا ایمان نکل جائے، یہ بڑی خطرے کی چیز ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا تھا کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ بیویاں ہوں گی وہ ان کی، اور وہ اپنی بیویوں سے ہی زنا کریں گے، اپنی بیویوں سے ہی کیا کریں گے؟ زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنی بیویوں سے زنا کیسے کریں گے؟ وہ ایسے الفاظ، ایسے کلمات اپنی زبان سے نکال دیں گے، کبھی ایمان کو ہلکا سمجھ کر، کبھی اللہ کی شان میں، کبھی رسول اللہ کی شان میں، کبھی بیماریوں سے پریشان ہو کر، کبھی ان چیزوں سے ایسے الفاظ نکال دیں گے کہ ایمان دل میں رہتا ہی نہیں، کبھی سنتوں کو ہلکا سمجھ لیں گے، کبھی گناہوں کو اچھا سمجھنے لگیں گے۔ بھائی گناہوں کو اچھا سمجھنا یہ بھی ایمان کو نکالنے کی دلیل ہے، گناہوں کو اچھا سمجھنا، گناہوں کو پسند کرنا، اور اگر گناہوں کو حلال سمجھ لیا تو ایک جھٹکے میں ایمان سے باہر، ایک جھٹکے میں، کتنا ہی چھوٹا گناہ ہو، کتنا ہی چھوٹا گناہ، چاہے وہ چھوٹا سا مکروہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو پسند کر لیا یا حلال سمجھ لیا، بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور آج ہماری زبان سے ایسے ایسے الفاظ صادر ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے کلمے کا ورد بھی رکھنا چاہیے آدمی کو، اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھنا چاہیے، اور عورت کو اپنی ایسے الفاظ نہ بولنے چاہیے جن سے کہ طلاق پڑ جائے۔ اگر اپنی عورت کو ایسے الفاظ بول دیے، جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے نا، اگر شوہر نے لڑائی کی حالت میں اور تھوڑا سا دل میں یہ سوچ کر کہ میں اسے چھوڑ ہی دیتا ہوں آج، تو دل میں سوچ لیتے ہیں نا کہ یار نے بڑا پریشان کر دیا مجھے، آج میں اسے چھوڑ ہی دیتا ہوں، اگر اس نے یہ نیت سوچ کر کے دل میں اپنی بیوی کو یوں بھی کہہ دیا نا، جا اپنے گھر والوں کو بلا لے، چل نکل، اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے، اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ الفاظ کنائی اتنے سارے ہیں، اگر یوں کہہ دیا جا تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں ہے، اور دل میں یوں سوچ رکھا ہے کہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں، دل کے سوچنے کی بات ہے، دل کی نیت کی۔ ہاں اگر نیت نہیں کرتا، ڈانٹنے کی وجہ سے کہتا ہے، ڈرانے کی وجہ سے کہتا ہے، تب تو نہیں ہوتی، لیکن اگر دل میں سوچ لیا، بیوی باہر ہو جاتی ہے نکاح سے، اور نکاح سے باہر ہو گئی، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ جیسے آج کل طلاقیں دے رہے ہیں، 3 دے رہے ہیں اور اپنے نکاحوں میں رکھ رہے ہیں، وہ حدیث وہی ہے کہ یہ اپنی بیویوں سے ہی زنا کریں گے، بالکل حرام ہے، پڑ جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس امت میں ایسے پیدا ہو گئے جی، آسانی کرنے کے لیے، نہیں جی بڑی پریشانی ہوگی، نہیں جی بڑی پریشانی ہوگی، رہنے دو اس کو، اس کی بیوی، چل بھائی رہنے دے، پھر اس حدیث کا کیا ہوگا؟ اور آخرت میں جا کر کے اگر علم ہوا کہ تیری بیوی رہی نہیں تھی، پھر کیا ہوگا؟ ایمان بھی پاس نہیں بچے گا، ساری عمر جو زنا کا گناہ ملے گا وہ الگ ہوگا، اور ایمان دل سے جائے گا وہ الگ ہوگا۔ بیوی کو نکاح میں رکھے، صحیح بات ہے، یا کسی طوائف کے ساتھ جا کے زنا کرے، زنا سمجھ رہا ہے اس کو گناہ ہے، ابھی ایمان نہیں نکلا، گناہ تو بہت بڑا ہے، گناہ تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ بیوی ہے، نکاح سے نکل گئی ہے، اس کو پھر بھی رکھ رہا ہے، کیا سمجھ کے؟ حلال سمجھ کے، اور جو ہے اس سے ابھی اس کا ملنا زنا ہے،
اور اس زنا کو کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ حلال سمجھ رہا ہے. اور کسی گناہ کو حلال سمجھنا ہی کیا ہے؟ یہی تو کفر ہے. یہی تو کفر ہے. تو یہ جو ذرا ذرا سے ٹولیاں مدرسے چھوٹے چھوٹے لے کے بیٹھے ہیں نا، 3 طلاق ہونے کے بعد یوں کہتے ہیں کہ بیوی نکاح میں نہیں رہی. بھائی اس چیز کا خیال کرو، تمہارا ایمان تمہارے پاس نہیں رہے گا اگر اس چیز کو نہ مانا تو. اللہ جو ہے ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے.